مہرانی درود سر باتیں پر بلوچ راجہ شرفت ہیں. آج کا ہمارا گدان دیوان کے مہمان ہیں بانو شکیل نوید کے جو بلوچستان سے امریکہ آئے ہوئے ہیں. تو ان کا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی سے ہے اور وہ ایم پی اے رہ چکے ہیں, صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ سوشل سیکٹر میں اس نے کام کیا ہے. تو چلو دیوان کو آگے بڑھاتے ہیں. تھینک یو شکیلا. بانو آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم آپ کو امریکہ میں ویلکم کرتے ہیں, اس کے بعد آپ ہمارے گھر آئے, دوسری بار ہمارے گدان دیوان میں آئے ہیں. ہمیں شرف بخشی, عزت بخشی, بس ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. آج ہماری کچھ باتیں بلوچستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, کچھ آپ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے ہیں, کچھ پولیٹیکل ایشوز ہیں جو بلوچستان میں ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا کوشچن یہ ہے کہ آپ تو بذات خود, جس طرح میں جانتا ہوں, تو آپ ایک سوشل ورکر تھے, سوشل ایکٹیوسٹ تھے, پھر آپ نے این جی او سیکٹر میں کام کیا, تو پھر آپ نے سیاست میں آئے. سیاست میں آنے کی وجہ اور سیاست میں آنے کے بعد آپ نے بی این پی میں شمولیت کی, اور بی این پی کو کیوں چنا اور سیاست میں آنے کی کیا سبب تھے آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شمس بھائی آپ کا اور گدان چینل کا شکریہ کہ میرے اس وزٹ پہ آنے کا اور مجھے اس طرح آپ لوگوں نے مدعو کیا, اس کے لیے مجھے روشی باپ منتوار. اور تھوڑا بہت جیسے آپ نے کہا کہ میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے کام کرتی رہی ہوں. اسٹوڈنٹ لائف سے ہی میری ایفیلیشن بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ رہی ہے. اچھا, بی ایس او میں تھے آپ؟ جی ہاں, عہدہ نہیں تھا, لیکن جو بالکل کلاس 8-9 سے ہی ایفیلیشن میری بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ رہی ہے. جی جی. اس وقت جو ان کی ایکٹیو خواتین تھیں, ان کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ ان کے ساتھ انٹریکشن رہنا, اور کبھی بھی ضرورت پڑتی تھی باہر نکلنے کی تو ہم ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہی رہتے تھے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ میرا بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت, تو میرا خیال ہے بلوچستان میری پولیٹیکل پارٹی ہی بلوچستان نیشنل پارٹی رہی. یہ میں آپ بتا دوں, جب سے شناختی کارڈ بنا ہے میرا خیال ہے بی این پی کے علاوہ آج تک کبھی نہ کسی کو ووٹ دیا ہے اور نہ ہی کبھی اس چیز کا تصور کیا ہے. جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہو آپ بہت سی چیزوں کو قریب سے دیکھتے ہو. کیا فرق ہے بی این پی میں اور باقی نیشنل پارٹیاں ہیں, تو خاص کیا ہے کہ آپ فرض کرو کہ آپ کسی کو دعوت دو گے کہ اب بی این پی میں آؤ, کوئی اہم دیکھیے سب سے پہلے تو آپ اپنا کتارسس کرتے ہیں نا. میرا ہمیشہ سے آئیڈیل لیڈر جو ہے نا راشون سردار عطا اللہ خان منگل رہے ہیں نا, کی مغفرت فرمائیں, کہ بچپن سے یہ ایک آئیڈیل لیڈر میرے لیے سردار عطا اللہ خان, جی ہاں, سردار صاحب رہے ہیں. اور جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, میں تو بالکل ایک فرض سمجھتی تھی ان سے ان کے انپٹس لینا, سال میں ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نشست کرنا. اور یہ میری خوش نصیبی رہی کہ 3-4 ہمارے بہت لانگ سٹنگز ان کے ساتھ رہیں, کیونکہ جو ان کی باتیں تھیں وہ لیسن ان ایوری تھنگ ہی سیڈ, جو وہ باتیں کرتے تھے اس ٹائم میں اپنے, اور جو چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں ابھی, تو وہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ان کی ان باتوں میں اتنی گہرائی تھی کہ جو اب حال ہی جو سچویشن ہے, جو آج کے جنریشن کا بچہ جو دیکھ رہا ہے, میرا خیال ہے بہت پہلے اس نے ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی تھی, اور جس کے لیے کہا تھا مثلا کسی ایک چیز کی مثال دے سکتے ہو؟ دیکھیے سب سے پہلے اس نے تو جو میرے ذہن میں ان کی ایک اسپیچ کا بھی میں اکثر بہت سے اسٹوڈنٹس نے دیکھا ہوگا بی ایس او کی خزار کی ایک ایونٹ میں, انہوں نے ایک تو جو جنریشن ہے اس سے ان کی ذمہ داریوں کا بھی حلف لیا کہ آپ جو آنے والا وقت ہے وہ سخت ترین ہوتا جائے گا. انہوں نے ڈویژن ڈیوائڈ کرنے کی بات کی کہ آپ کو تقسیم در تقسیم کیا جائے گا, اور آپ کے اندر ایسے لوگ بٹھائے جائیں گے جو آپ کو ایک ہونے نہیں دیں گے. لیٹس سپوز ہم بات کرتے ہیں کہ
بلوچ جتنے بھی ہیں ان کی یونٹی کی، تو آج تک ہم اس یونٹی کی طرف نہیں جا پا رہے، کیونکہ واقعی میں ہمارے بیچ ایسے لوگ ہیں، ایسے بینیفیشریز ہیں، یعنی جو اپنا فائدہ لینے کے لیے وہ اس قوم کو بھی استعمال کریں گے اور اس کو ایک ہونے نہیں دیں گے۔ ان کی یہ ساری باتیں آپ کے بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مطلب یہ جو بینیفیشریز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ صرف پاکستانی پیداوار ہیں یا نیشنلسٹ پارٹیوں کے اندر بھی ہیں؟ دیکھیں، آپ خون آپ کا بھی سرخ ہے، میرا بھی سرخ ہے، سمپل، کہ آپ کا بھی خون سرخ ہے اور میرا بھی، یعنی کوئی یہ نہیں کہ کسی کا سفید خون ہے۔ اب جو اس کے اندر کی بات ہے، اس کی ویژن اور اس کی سوچ کی بات ہے، وہ پھر جب سامنے آتی ہے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ کسی پارٹی کے اندر ہوں، چاہے کسی باہر بیٹھے ہوئے کے اندر ہوں، یعنی ایوری ویئر، اس کی کوئی تقسیم نہیں، وہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آپ اسمبلی میں بھی رہے ہیں، بلوچستان اسمبلی میں، تو آپ کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے بطور خواتین، آپ بلوچستان اسمبلی میں ایک خاتون ایم پی اے کے طور پر آپ نے کیا مشکلات فیس کیے؟ دیکھیں، سیاست کو ایک عبادت کی طرح لیا میں نے، یعنی پولیٹکس یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کسی پوزیشن پہ ہو یا آپ کو کوئی پریولیج ملے۔ جب آپ سیاست کرتے ہیں، آپ قوم کی بات کرتے ہیں، آپ سرزمین کی بات کرتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے آپ کو کوئی پیس آف کیک نہیں جو آپ کو ملتا ہے کہ آپ کو تیار پلیٹ میں کوئی کھانا یا حلوہ جو ہے نا بنا بنایا ملے۔ اسٹرگل آپ نے ہر لیول پہ کرنی ہوتی ہے، چاہے آپ یعنی ایز اے خاتون میں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ فیس کیا۔ جیسے میرے ہسبینڈ کی شہادت سے، یعنی پہلے بھی میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، جیسے آپ نے کہا، اس میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایز اے فیمیل کہتے تھے کہ خواتین جو ہے نا ڈیسیجن میکنگ میں نہیں ہو سکتی، یعنی آپ ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ جو ہم نے اپنا بچپن بھی دیکھا کہ ہمارے گھر کے ڈیسیجنز ہماری دادی لیا کرتی تھی، کہ شی واز ڈیسیجن میکر، گھر میں کیا بننا ہے، کیا آنا ہے، کس کی شادی کب ہونی ہے، بچوں کے نام کے، ایون ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو جتنے بھی ہمارے گھر کے ہوتے تھے تو یعنی ایون ان سے مشورہ ہوتا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے پھر جو پدر سری والا معاشرہ ہے وہ امپوز کرتے تھے کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے۔ پارلیمنٹ میں یعنی اسمبلی کے اندر بھی ایز اے لیجسلیٹر ان چیزوں کو فیس کیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے پولیٹیکل جو آپ کا سرکل ہے آپ اس سے نہیں نکل سکتے ہو، کئی جگہوں پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ اسٹرگل کرتے ہیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اپنی بات پہ، اس کو آمادہ کرنے پہ۔ لیکن الحمدللہ میرا جو اسمبلی کا سفر رہا اس میں میرے جتنے بھی میل کولیگس تھے، اسپیشلی میرے بلوچستان نیشنل پارٹی کے، اس میں چاہے میری لیڈرشپ تھی سردار اختر جان منگل کی شکل میں، چاہے وہ ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ تھے، ایک یہ تھا کہ وہ سنتے تھے، سمجھتے تھے چیزوں کو اور سارٹ آف ہیلپ بھی دیتے تھے۔ وہ کبھی آپ کو یعنی ڈیگریڈ ہونے نہیں دیتے تھے۔ باقی تھے جنہوں نے جو کرنا ہوتا تھا وہ کر لیتے تھے، بٹ ادروائز میں نے ان چیزوں کو ایز سچ یعنی فیس بھی کیا، لیکن ان کا ایک اچھا سلوشن بھی نکلا میرے لیے، بہتری کی طرف میں گئی۔ آپ نے پہلے کہا کہ میں سیاست کو عبادت سمجھتی ہوں، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پولیٹکس میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہوں، اور آپ ایم پی اے بھی تھے، صوبائی اسمبلی کے ممبر، تو آپ اپنے دور اسمبلی میں اپنی کس چیز کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی بڑی کامیابی تھی؟ آپ کے اس سوال کے جواب میں سمپل میں یہ کہوں گی کہ ہم اپنا کتارسس کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کہاں اسٹینڈ لیا۔ جو لیجسلیشنز ہیں جن کے لیے ہم گئے تھے، میرا خیال ہے اپنی قوم پہ کوئی احسان نہیں ہوتا، اس کا کوئی میں اس کو ترازو میں نہیں تولوں گی کہ میں نے کیا کیا، واٹ آئی ہیو سروڈ، اور اس سے میرے لوگوں کو کیا بہتری ہوئی۔ اس کا جواب مجھ سے زیادہ بہتر میرا خیال ہے آنے والا وقت تاریخ دے گی کہ میں نے کیا بہتری کی، اور میری سیٹسفیکٹری پھر وہی ہوگی۔
لیکن جہاں تک میں بات کروں تو میرا خیال ہے میں مطمئن نہیں کہوں گی کہ میں مطمئن ہو گئی اس چیز سے what I have done. اچھا، ایک اور بات ہے کہ بلوچستان میں آج کل کے جو حالات ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک سیاسی خلا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ بلوچستان میں اب ایک سیاسی خلا پیدا ہو گئی ہے. اسے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا پارلیمانی سیاست اب بھی مؤثر ہے؟ دیکھیے شمس صاحب، اس پہ میں تھوڑا سا اپنا پوائنٹ یعنی یہاں پہ رکھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ ایک خلا ہے اور کیا پارلیمانی سیاست مؤثر ہے. میرے خیال سے ہم تو ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہمارا بلیو اسی پہ ہے کہ ہم یعنی دیکھیے جنگ کے یا فتح کے کئی راستے ہوتے ہیں. پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو آپ گاڑی میں بھی جائیں گے، رینگتے ہوئے بھی کوئی جا رہا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر پہ جا رہا ہے تو کوئی کیسے جا رہا ہے پہاڑ کی طرف. تو راستہ وہی ہے، یعنی آپ کے طریقہ کار الگ ہیں. پہلے کا جو ٹائم تھا اس میں شاید چیزیں جو ہے نا اتنی مشکل نہیں تھی، لیکن آج کا بچہ یا آج کا جوان وہ اس جنگ زدہ ماحول میں جس کی پرورش ہوئی ہو تو میرا خیال ہے وہ ہم سے کہیں گنا زیادہ میچیور ہے اپنی چیزوں میں. اور یہ جو پولیٹیکل ایک خلا یا جو ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، اس کو ہم تو کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ یعنی میں اپنے پولیٹیکل اسپیکٹ کی بات کرتی ہوں، لیکن میرا جوان جو ہے نا اب اس یعنی جس حالت میں اس کی پرورش ہو رہی ہے، جو حالات وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنا راستہ خود بہتر چن سکتا ہے. راستے ہمارے لیے ریاست نے خود بند کرنے شروع کیے ہیں. بند کرنے یا کھولنے؟ نہیں، ہمارے لیے تو تقریباً اب تو سیاست والا بھی راستہ بند ہی کر رہے ہیں. جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جب ہم یعنی کسی بھی حوالے سے، تو میرا خیال ہمارے لیے تو راستے بند کر کے بس ہمیں ایک ہی راستہ دیا جا رہا ہے. اور اسپیشلی ہمارے جو جنریشن ہے. یہ فتح اختر جان کا میں نے ایک انٹرویو کیا تھا، اس نے یہی بولا کہ ابھی بلوچستان میں کوئی سیاست کرتا ہے وہ دو راستے ہیں، یا تو سرفراز بگٹی بن جاؤ یا تو ڈاکٹر اللہ نذر. تو کتنا وشواس ہے بقول ہندوؤں کے کہ کتنا ٹرسٹ ہے آپ لوگوں کو اس فیڈریشن پہ کہ وہاں نہ جوڈیشری ہے نہ صحافت ہے؟ تو کس حد تک آپ لوگ ٹرسٹ کرتے ہو یا امید کر سکتے ہو پاکستانی ریاست سے بحیثیت پارلیمانی پارٹی کے ممبر؟ دیکھیں، ہم تو پارلیمانی سیاست پہ ہمارا بلیو یعنی ہم رکھتے ہیں، یعنی ہمارا ظاہر ہے ایک جمہوری پارٹی ہے، ہم الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، ہم ان اسمبلیز میں بھی جا سکتے ہیں، یا جن کا اعتماد بالکل اٹھ چکا ہے، جو بات کرتے ہیں یعنی کیا وہ آیا وہ بھی ان پارلیمنٹس کا حصہ نہیں رہے ہیں. یعنی میرا خیال آپ سمجھ گئے ہیں کہ جو باہر بیٹھے ہیں ابھی بھی، کیا ان میں سے کوئی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں رہا؟ نہیں، وہ تو انہوں نے ریئلائز کیا ہے، کچھ لوگوں نے پارلیمنٹ کو یوز بھی کیا ہے، کچھ لوگوں نے پارلیمنٹ میں رہ کر ریئلائز کیا ہے. پھر دیکھو دو چیزیں تھیں نا، جب خیر بخش مری تھا اور نوبوس بخش بھی خیر بخش مری تھا اور میر صاحب تھے، تو اس وقت دو نظریاتی اختلافات بیچ میں آئے نا درمیان میں نیب کے بعد. تو اس نے فیصلہ کیا کہ ہم اس میں نہیں رہ سکتے ہیں، اور میر صاحب نے کہا کہ ہم رہ سکتے ہیں، وہ آخری دم تک وہاں پر تھا. تو بہت سارے لوگ تھے واقعی جنہوں نے پارلیمنٹ کو یوز کیا اپنی کاز کی خاطر، مگر آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی پارلیمنٹ بلوچوں کو یوز کر رہا ہے جو پارلیمنٹرین ہے؟ دیکھیں، جن کو وہ یوز کر رہا ہے وہ تو ان کے ساتھ میرا خیال ہے وہ اس چیز وہ تو ان کے وہی وفادار ہے کہ 4 سال کے بعد ان کی پولیٹیکل پارٹی بھی چینج ہو جاتی ہے، ایک ہفتے میں ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بن جاتی ہے. وہ تو یوز ہونے والے لوگ تو وہی ہیں، لیکن جو اگر نظریاتی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ میرا خیال پھر تو میدان آپ نے چھوڑ دیا ان کے لیے. وہ تو یوز ہو رہے ہیں، وہ تو بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. پھر یہاں پہ بلوچ قوم کی بات پھر کون کرے گا؟ میں نے کہا نا، جیسے پہاڑ پہ کوئی چڑھ رہا ہے، ہر کسی کی اپنی ایک اسٹرگل ہے. کوئی گاڑی میں جا رہا ہے تو ہم اسی طرح، کوئی بندوق لے کے جا رہا ہے تو کوئی جو ہے نا، یعنی
ویژن تو وہی ہے، آپ کا صوبہ ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ کی سرزمین ہے، لیکن جو آپ کا طریقہ کار ہے دیٹ از ڈفرینٹ. وہ جو تضاد ہے، کنفلکٹ ہے بلوچ اور ریاست کا نا، کچھ وہ جو پارلیمنٹ کو کی بات نہیں کرتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا وہ صوبہ ہی نہیں سمجھتے نا، پاکستان کی ریاست کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں. مگر آپ کا تعلق بی این پی سے، کچھ باتیں بی این پی کے حوالے سے کریں گے کہ بی این پی کبھی وفاق کی اتحادی رہی ہے، کبھی اپوزیشن میں رہا ہے، اور آج کہاں کھڑی ہے بی این پی؟ دیکھیے سب سے پہلے اگر جب بھی کبھی یہ، کیونکہ ہم بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں، اکثر یہ ہمارے ڈسکشنز میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں. جب آپ جمہوری سیاست کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں، کبھی آپ سپورٹ کرتے ہو کسی کے، کبھی آپ اگینسٹ جاتے ہیں، جس کی اکثر یعنی اگر آپ لیٹ سپوز کہ آپ ایک ظاہر آپ کی بھی کوئی ایم ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے، جیسے ہمیں اکثر کہا جاتا ہے عمران خان کے دور میں، یعنی ایک مسنگ پرسنس کو ریکور کرنے کی جو ہماری پہلی ہی میرا خیال ہے پوائنٹ اسی پہ تھا، تو جب ریکور ہونا شروع ہوئے تو پھر اس کے بعد دوبارہ مسنگ بھی سٹارٹ ہوا، تو ہم نے سپورٹ چھوڑ دی. میرا خیال ہے یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، دس از ویری اوپن ڈسکشن جس پہ اکثر بات بھی ہوئی ہے. تو یہ تو خیر سیاست کی بھی خوبصورتی یہی ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ آپ وقت حالات اپنے لوگوں کے بھلائی کے لیے آپ نے کس طرف جانا ہوتا ہے، فار دا بیٹرمنٹ آف یور پیپل، فار دا بیٹرمنٹ آف یور لینڈ. تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی بات یہ جمہوری اروقت کہتے ہیں آپ لوگ جو بلوچستان پارلیمنٹ کے لوگ ہیں. نیشنل پارٹی بھی کہتا ہے کہ ہم جمہوری سیاست کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی بول رہے کہ جمہوری سیاست کر رہے ہیں. تو کیا پاکستان ایک جمہوری ملک ہے؟ وہاں جمہوری سیاست کرنے کی گنجائش ہے؟ دیکھیے میں نے کہا نا کہ گنجائش ہونی چاہیے تھی، لیکن اب اس گنجائش کو شاید ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اب ختم کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو، کہ اب کوئی بھی یعنی آلریڈی انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کر لی ہیں، اور جو ریاست کو ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ اوش کے ناخن سنبھالنے چاہیے ان کو، کہ اگر ریکنسیلیشن کی بات کریں یا ڈائلاگ کی بات کریں تو انہوں نے وہ مذاکرات کے راستے وہ سب بند کر دیے ہیں خود ہی. اور آپ کے پاس یہی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، یہی نیشنلسٹ پارٹیز تھیں جن کے تھرو آپ اس کو کر سکتے تھے. ان کو جب آپ راستہ ان کا بند کر دیں گے تو میرا خیال ہے پھر باقی راستے وہ کون سے ہیں وہ ان کو پتہ ہوں گے. ایک اور بات ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، بی این پی ہے یا کہ نیشنل پارٹی ہے جو بھی ہے، تو یہ اسمبلی میں ان کے جانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ بلوچستان کی ریسورسز کی دفاع کریں، بلوچوں کی شناخت کی دفاع کریں، بلوچوں کی جو کلچر ہے، زبان ہے، ان کی آئیڈینٹی ہے، اس کی ہم ان کو گم ہونے میں یا کہ مسخ ہونے میں یا کہ لاپتہ ہونے نہیں دیں. مگر ابھی یہ ساری چیزیں لاپتہ ہو گئی ہیں. بلوچستان پورا اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے ان سرزمین کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ وسائل وہاں پائے جاتے ہیں، اور یعنی کہ امیر ترین خطہ سمجھا جاتا ہے. مگر 70 سالوں سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر ہیں، تو پاکستان کے اندر سب سے غربت بلوچستان میں ہے. نہ وہاں ترقی ہوئی ہے، نہ وہاں ریکارڈ بچا ہے، نہ وہاں ملازمت ہے. تو اس کے علاوہ باقی سیاسی پارٹیاں جو قوم پرست ہیں وہ بھی اسمبلیوں میں رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ غربت اور یہ ریسورسز؟ دیکھیے جہاں تک اس طرح کے جتنے بھی یعنی لیجسلیشنز کیے گئے ہیں، وہ میرا خیال ہے کبھی نیشنلسٹ پارٹیز نے شاید کبھی بھی ان کو فیور نہیں دی ہوگی. مثلاً یعنی ہمارے ہوتے ہوئے تو ہم نے کبھی ان کو کوئی بھی ایسچ کسی بھی ایسے چیز پہ ہمارے یا ایگریمنٹ پہ یا کسی بھی چیز پہ ہم کبھی بھی نہیں رہے ان کے ساتھ. مخالفت ہم نے کی ہے، روکنے کی کوشش کی ہے.
وہی ہمارا جو جمہوری طریقہ کار ہے، چاہے ہم نے احتجاج کیا ہے، چاہے ہم نے آواز اٹھائی ہے، چاہے ہم وہ جو عدالتیں ہیں ان کے دروازوں تک گئے ہیں کہ اس چیز کو اسٹاپ کیا جائے. اور باقی رہی ریسورسز آپ کے پورے پاکستان میں، میرا خیال ہے سوائے بلوچستان اور KPA اور کئی ریسورسز ہے نہیں جو ان پہ قابض ہو. تو جہاں ریسورسز ہوں گے، جہاں ان کو قبضہ چاہیے ہوگا، اگر وہاں لوگ جو ہے نا امپاور ہونا شروع ہو گئے، وہ ریسورسز جو ہے نا ان لوگوں کے ہاتھوں میں آنا شروع ہو گئے، تو ان کی یعنی جو کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کی ویلیو تو ڈی ویلیو ہو جائے گی. تو اس میں ریاست نہیں چاہے گی کہ آپ آگے جائیں یا آگے بڑھیں. اور تو لوگوں کا خدشہ یہ ہے کہ اس وقت جو پارلیمانی سیاست ہے یا تو ناکام ہے یا تو کام نہیں کر رہے ہیں نا. تو نہ کوئی ابھی بلوچ اپنی تاریخ کی بدترین دور سے گزر رہا ہے نا. تو اس دور میں نہ ان کا کوئی احتجاج ہے، نہ خواتین بھی اٹھائے جا رہے ہیں، بچے بھی اٹھائے جا رہے ہیں. ان کے حوالے سے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ جاری ہوتا ہے، نہ کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے. اور لوگوں کا خدشہ اور گلہ پارلیمانی پارٹیوں سے یہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ دوری عوام سے دوری نہیں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے اگر آپ یعنی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیتے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن اگر بلوچستان نیشنل پارٹی کی ریپریزنٹیٹر اگر میں بات کروں تو ہم نے بلوچ خواتین کے لیے ہم نے دھرنے بھی دیے ہیں، ہم نے جلسے جلوس بھی کیے ہیں، احتجاج کے لیے بھی نکلے ہیں. ریسنٹلی بھی ایک احتجاجی خواتین کے حوالے سے جو ہے نا کیا ہم نے، اور وہ بازیاب ہو کے کچھ آ گئی. یا ہمارے ٹائم میں جیسے جو بلوچ خواتین کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہوتا تو اس کے لیے ہم نے ہمیشہ اسٹینڈ لیا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے نہیں لیا. یعنی اگر میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کو پریزنٹ کروں تو میں تو اس چیز میں کہوں گی کہ ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. کبھی یہ نہیں ہے کہ ہم ڈرے ہیں. پارلیمنٹ میں اب ہم نہیں ہیں. ایک ہماری نشست تھی نیشنل اسمبلی کی، اور پروونس میں تو خیر ہم نہ ہونے کے برابر ہیں، نہیں ہیں ہم، بلکہ ابھی تو نیشنل اسمبلی میں بھی ہم نہیں ہیں. تو میرا خیال آواز پھر اٹھانے والے جو ابھی بیٹھے ہوئے وہ اٹھا سکتے ہیں. جب تک ہم تھے تو ہم نے اٹھائے. اس پہ آواز خالی پارلیمنٹ میں تو نہیں اٹھائی جاتی، نہیں، باہر بھی ہم نے تو اٹھائے. باہر باہر احتجاج بھی ہم نے پروٹیسٹ احتجاج جو کیے. پاور ہوتا ہے وہ تو باہر ہوتا ہے نا. نہیں، ہم نے باہر بھی ہم نے کبھی اپنی آواز کو نہیں دبایا. نہ ہم نے پروٹیسٹ میں کبھی ہم پیچھے ہٹے، نہ کبھی اسٹیٹمنٹس میں اپنے پیچھے ہٹے، نہ ہم نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کے سلوشن کی طرف ایون ہم نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کرنے کی کوشش کی. اچھا، ابھی ایک اور ایشو چل رہا ہے بلوچستان میں. اس سے پہلے جب 1 یونٹ کے بعد بلوچستان کو ایک تو یہ کہ انگریزوں نے ہمیں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. بلوچ قوم کی جو طاقت تھی، زبان تھی، ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. تو وہی سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. ایران میں بھی جو بلوچستان ہے اس کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا، وہ اب بھی مزید کر رہے ہیں. ابھی 1 یونٹ کے بعد بلوچستان کے بہت سارے علاقے سندھ میں، پنجاب میں شامل کیے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ ایسی بلوچستان کو مزید چند ٹکڑوں میں، 4 ٹکڑوں میں، 4 صوبوں میں بنا رہے ہیں. اس کے نقصانات کیا ہوں گے اور آپ کی پارٹی کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اچھا، آپ نے جیسے یہ کوشچن کیا کہ آیا دوبارہ سے یہ جو تقسیم یا ڈویژن کی جو باتیں چل رہی ہیں کہ مزید صوبے بنانے ہیں، تو میرے خیال سے یہ ایک بطور ایک بلوچ قوم یا ایک بلوچ کی حیثیت سے میرے خیال سے کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. جو ہماری سرزمین ہے، میرے خیال ہے یہ ہماری بقا ہے، ہماری پہچان ہے بلوچستان، اور وہاں پہ بسنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی پہچان ہے. تو یہ جو ہے نا ہماری قومی شناخت کو نقصان دینے کے برابر ہے. اپنی مرضی پہ تو وہ بہت سی چیزیں کرتے آ رہے ہیں، چاہے ڈویژنز بنا لیں، صوبے بنا لیں. باقی صوبوں سے ہم بات نہیں کریں گے، لیکن بینگ اے پولیٹیکل ورکر، جو بلوچستان ہے میری پہچان ہے، میری بقا ہے، میری شناخت ہے، میری سرزمین ہے. تو
ایٹ لیسٹ اس کو کسی بھی پوائنٹ پہ یہ قابل قبول ہمارے لیے نہیں ہے، کسی بھی لیول پہ چاہے جو بھی پالیسی ہو، کیونکہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، سمپل ہم یہی بات کریں کہ ہماری بقا کے لیے، اور ہم اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے۔ تو ابھی آپ کے خیال میں بلوچستان کی قوم پرست تحریک کا مستقبل کیا ہے؟ کیا وفاق کے ساتھ نزدیکی ہوگی، صوبائی خود مختاری ملے گی؟ جس طرح کہ 8ویں ترمیم پیش ہو گیا، 8ویں ترمیم تو قوم پرستوں کا خواب تھی مگر اس پہ 0% عمل نہیں ہوا نا، تو یا وفاق اور بلوچستان کا فاصلہ مزید بڑھے گا؟ دیکھیں وفاق اور جیسے آپ صوبے کی اگر بات کریں، لیٹ سپوز ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے یہ فاصلہ بڑھ چکا ہے، کمی تو مجھے اس میں کبھی اب نظر نہیں آئی، کیونکہ جب سب چیزیں وہ اپنے ہاتھ میں کریں گے، جیسے تمام ڈیسیجنز جو ہے نا ان کے ہاتھ میں ہوں گی، آپ کی لینڈ آپ کی مرضی سے یعنی آپ کے ہاتھوں سے چلی گئی ہے، جس کو بہت سے لوگوں نے بعد میں ریئلائز کیا، جو ابھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وفاق جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے اس میں نے قربت کبھی نہیں دیکھی ہے صوبوں کے درمیان، اور وفاق میں ہمیشہ ایک ڈسٹنس بھی رہے ہیں۔ انہوں نے ٹریٹ آپ کو جو ہے نا NFC ایوارڈ کا بھی جو ہوتا ہے وہ بھی گائے بگائے ایک برائے نام ہے۔ اب یعنی اکثر ہمیں فنڈز کا جو ہے نا ملتا تھا، یعنی اوور آل کہ بلوچستان میں اتنے فنڈز، تو اگر آپ ہماری بلوچستان کی سرزمین یا اس کا رقبہ دیکھیں، اس کے بعد آپ اس کے ریسورسز دیکھیں، جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس کو تھورلی میں نے کیونکہ اسٹڈی کرنے بھی میں یہاں آئی، اس کے علاوہ ایک اور میرا ریسرچ ورک تھا اس کے حوالے سے بھی میں آئی۔ اب ہم جس اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر اس کے جو فنڈ یعنی جو ٹیکس ہے، ایون وہ ٹیکس بھی آپ کے بچے کی تعلیم پہ لگیں گے، آپ کی صحت پہ لگیں گے، جو ٹیکس آپ سے لیا جا رہا ہے وہ واپس آپ کو ہی دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ کہیں نہ کہیں فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہیں کے ریسورسز جو استعمال ہوں گے تو وہیں کے اسٹیٹ کو ہی ملتے ہیں، یعنی آپ فیسلیٹیٹڈ ہو ایوری ویئر، آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہو۔ لیکن ہمارے بلوچستان میں کیا ہے، تعلیمی حوالے سے ہم کہاں، ہمارا اسٹینڈ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے جو بیسک ایک نیڈ ہے، آپ سب کچھ پانی نہیں پینے کو، انٹرنیٹ پینے کو چھوڑو۔ پانی نہیں ہے، نہیں وہ تو اب اس طرف ہم جائیں گے نا، جو ہیلتھ ایجوکیشن جو یعنی چیزیں ہیں، میں یعنی ہم کمپیریزن اس کو باقی صوبوں سے ہم نہیں کر سکتے بلوچستان کو، ابھی اسٹون ایج تک رہ رہے ہیں ہم ہاں لوگ۔ بالکل، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، گیس آپ کی صوبے سے جا رہی ہے، تو یہی آپ بات کو میں نے کی کہ 70 سال ہو گئے ہیں بلوچستان وسائل کے حوالے سے مالا مال ہے، اور نیشنلسٹ جو خود کو کہتے ہیں وہ اسمبلیوں میں ہیں، پھر بھی صورتحال یہ ہے۔ تو آیا ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ BNP پارلیمنٹ میں آئی ہے نیشنل پارٹی، اس سے پہلے تو BNP اچھے خاصے یعنی کہ باری تعداد میں اکثریت میں آئی تھی، تو اب بھی یہ حالتیں، کہنے سوال یہ ہے کہ وہ جو ٹرسٹ ہے پاکستان سے، وہ اس کی پرسنٹیج کیا ہے؟ اب تو اس کا گراف میں خیال گرتا ہی جا رہا ہے، مائنس میں ہے؟ مائنس میں گیا ہے۔ تو کیا ریاست اور تمام بلوچ اسٹیک، جس طرح آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو تمام بلوچ اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ریاست ہے، ان کے درمیان اب بھی کوئی بات چیت کی گنجائش ہے؟ میرا خیال ہے میں نے آپ سے کہا نا، بات چیت کی شاید گنجائش انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، جو گنجائش تھی اب تو اس نے سارے راستے میرا خیال خود ہی بند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو پھر کیا کریں گے جو پارلیمانی سیاستدان ہیں؟ پارلیمانی سیاست ابھی دیکھو اختر جان کے گھر پہ چھاپا ہوا، تو جو بات کرتے ہیں، جس طرح پہلے تو اس دوران BNA میں اس نے بھی وہیں سرفیس میں بیٹھ کے بات کر رہی، سیاست کر رہی تھی، اس کو بھی انڈر گراؤنڈ بنایا۔ اگر اختر جان مینگل اپنا رویہ کیونکہ اختر جان کبھی کبھی بات کرتے ہیں پھر اپنی باتوں کو واپس لیتے ہیں، اس حد تک نہیں جاتے ہیں نا کہ جہاں تک اس کو جانا چاہیے، وہ جو بات کہتے ہیں اس پہ قائم دائم نہیں رہتے ہیں۔ اگر اپنی بات پہ قائم دائم رہے تو کیا خدشہ ہے کہ BNP انڈر گراؤنڈ ہو جائے؟ میرا خیال سے ابھی بھی تقریباً اس کو کر دیا گیا ہے نا، آپ اگر دیکھیں، آپ ہمارے پاس یعنی
چاہے ہمارے لوگ ہیں، ابھی ریسنٹلی 3-4 خواتین جو بلوچستان نیشنل پارٹی سے جن کا تعلق تھا ان کو اٹھایا گیا، پھر اس کے بعد وہی پروٹیسٹ ہوئے، سب کچھ ہوا، منظر عام پہ آئے. اور اسی طرح ہمارے سردار اختر مینگل کے گھر پہ چھاپا ہوا کچھ دنوں پہلے. اسی طرح ہمارے کئی پولیٹیکل ورکرز، ایون ابھی کل پرسوں میں ہمارے بی این پی کے کمبرانی کے ایک جوان کو اٹھایا گیا، پھر اس کے بعد اس کو بازیاب کرایا گیا. یہ تو ہمارے ساتھ یہ تو اب کر رہے ہیں، یہ تو وہی کر رہے ہیں کہ جو آواز اٹھائے گا، جو بات کرے گا اس کو آپ یعنی چپ کرانے کے ان کے پاس یہی طریقے ہیں. طاقت، بالکل طاقت کے زور پہ کر رہے ہیں وہ، یعنی طاقت کی زور پہ وہ آپ کو کروانا تو چاہیں گے، لیکن اب طاقت کا زور بھی میرا خیال ہے کتنا وہ چلائیں گے، کس حد تک چلائیں گے. پہلے تو آپ یعنی مردوں تک بات تھی، اب تو خواتین اور بچے، اب تو یعنی اس حد تک ہے. سردار نصیر موسیانی کے ساتھ کیا ہوا، بزور طاقت ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ دیں، اس نے اپنی جگہ چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا. ان کے سامنے ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا، 2-3 دن ان کے بیٹے کی لاش دھوپ میں پڑی ہوئی تھی، ان کو ہینڈ اوور نہیں کر رہے تھے. ان کا دوسرا بیٹا اسی طرح کئی دنوں تک مسنگ تھا. تو ان کے باقی لوگ تو بزور طاقت کتنا کر سکیں گے. آج بھی وہ سفید ریش اپنے بیٹے کی فاتح لے رہا ہے، لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، وہ تو اپنے یعنی سٹیپ بیک تو نہیں کیا، وہ تو اپنی سرزمین پہ بیٹھا ہوا ہے. تو کیا ابھی اتنے سالوں کے تجربے سے، جو بلوچ کی بات کر رہا ہوں کہ نیب کے زمانے سے لے کر اور آج بی این پی اور جو بھی پارٹیاں ہیں اسمبلی میں ہیں، اس ساری جو تجربات ملی ہیں اس فیڈریشن سے، پاکستان ریاست سے، تو پاکستان ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کالونی کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے اور غلاموں کی طرح رکھا ہے، اور جو بات کرتا ہے جیسے آپ نے خود کی کہ اس نے گنجائش نہیں چھوڑی ہے. تو کیا اس فیڈریشن کے ساتھ بلوچ اپنی شناخت اور پجار کے ساتھ زندگی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، راستے وہ بند تو کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا، لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ جو آپ نے بلکہ میرے لیڈر کی بات کی کہ اس نے کہا تھا کہ اب یعنی 2 ہی راستے رہ گئے. اب میرا خیال ہے وہ جو جوان ہے جو اس جنگ زدہ ماحول میں پلا بڑا ہے، اس نے اپس ڈاؤن سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب وہ یہ فیصلہ خود ہی کر سکتا ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہوگا. آپ، ایک آخری سوال ہے کہ آپ این جی اوز میں رہے ہیں، اپنا سوشل ورک بھی کی ہے اور سیاست میں بھی آپ کے اچھے خاصے تجربے ہیں، تو بحیثیت خواتین، جس طرح کہ آپ بلوچ خواتین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، ان کو کچھ کہنا چاہو گے اپنی تجربات کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ میں نے ہمیشہ سیاست کو یعنی عبادت کا درجہ دیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے ہم کرتے ہیں، اور اس میں اپنی آواز کو کبھی دبانا نہیں چاہیے، یعنی دبانے کی بجائے آپ اس کو مضبوط کریں مزید. اچھا، تھینک یو بانو شکیلہ، آپ یہاں آئے، ہمیں خوشی ہوئی، میں عزت دی، اور وہ ہمارے امید ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی آپ کی طرف سے کچھ علمی جانکاری ملی ہوگی. ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے گیدھان جوائن